شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکایات اور واقعات۔ سکندر اعظم تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے فاتح کی حیثیت سے ایسی شہرت ملی کہ اسے کئی ایک روایات اور حکایات کا کردار بنا لیا گیا۔ ان میں زیادہ مشہور یہ حکایت ہے کہ سکندر اعظم مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم کر کے عبرت حاصل ہو کہ کئی ملک فتح کرنے کے باوجود میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اگر اس کی ماں اولمپیاس صرف روایتی ملکہ ہوتی تو سکندر دنیا سے خالی ہاتھ بھی جاتا اور دنیا میں کوئی اس کے نام سے واقف بھی نہ ہوتا۔ صرف اس کے ملک کے لوگ چند دن یاد رکھتے کہ شاہی خاندان کا ایک فرد مر گیا ہے۔ سکندر کو بادشاہ اس کی ماں اولمپیاس نے بنایا تھا اور اس مقصد کے لیے مقدونیہ کی اس غیر معمولی طور پر حسین عورت کو متعدد آدمی پراسرار طریقوں سے قتل کروانے پڑے تھے، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے خامد فیلکوس یعنی سکندر کے باپ کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ سکندر فاتح تو دور کی بات ہے، بادشاہ بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ شرمیلا لڑکا تھا، جسمانی لحاظ سے وہ توانا تھا اور خوبرو بھی، لیکن ذہنی لحاظ سے اس میں مستعدی اور چستی تھی ہی نہیں۔ وہ جوان ہو گیا تو بھی اس میں کوئی بہتر تبدیلی نہ آئی۔ اسے صرف گھوڑوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسے باپ کے مرنے کے بعد مقدونیہ کا تخت و تاج سنبھالنا تھا، مگر باپ اس کی عادات سے پریشان رہتا تھا۔ ایک روز ایران کا سفیر اپنے محافظ گھڑ سوار دستے کے ساتھ شاہ فیلکوس سے ملنے مقدونیہ آیا۔ یہ دوستانہ دورہ تھا۔ ایرانی سفیر ایران کے بادشاہ کی طرف سے بیش قیمت تحفے لایا تھا۔ سفیر محل کے قریب پہنچ گیا۔ سکندر کی ماں اولمپیاس نے سکندر کی تربیت کے لیے اس کے دوست بطلیموس سے کہا تھا کہ سکندر جہاں کہیں بھی ہے اسے کہو کہ ایران کے سفیر کا استقبال اس طریقے سے کرے جس طرح اسے سکھایا گیا تھا۔ سکندر باہر ہی کھڑا تھا۔ ایرانی سفیر محل کے دروازے پر آ کر رک گیا کہ کوئی اس کے استقبال کو آئے۔ سفیر نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور اس کے محافظ دستے کے گھوڑے اعلیٰ نسل کے تھے۔ سکندر کو بطلیموس نے کہا کہ ملکہ نے کہا ہے کہ اپنے باپ کی جگہ سفیر کا استقبال کرو۔ سکندر نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ محافظوں کے گھوڑوں کو اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ سفیر گھوڑے سے اترا تو محافظ بھی اتر آئے۔ سکندر کو یہ گھوڑے اتنے اچھے لگے کہ وہ ایک گھوڑے پر چڑھ بیٹھا۔ سکندر کا لباس معمولی سا تھا۔ محافظوں نے اسے محل کا ملازم سمجھا اور اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر جائے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ یہ شاہ فیلکوس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایرانی سفیر نے اس کی تعظیم کی اور سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے کہا کہ اسے جو گھوڑا پسند ہے اس پر سوار ہو جائے، مگر ایرانی سفیر کے چہرے پر مایوسی اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ سکندر کے ہم عمر دوست بطلیموس نے سکندر کے کان میں کہا کہ وہ مہمان اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو دستور کے مطابق شراب پیش کرے، مگر سکندر نے ایرانی سفیر کے ساتھ گھوڑوں کی باتیں شروع کر دیں، اسے اندر چلنے کو بھی نہ کہا۔ شاہ فیلکوس تخت پر بیٹھا مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ ایک سفیر کے استقبال کے لیے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ ملکہ اولمپیاس اپنے بیٹے کی عادتوں اور ذہنی رجحان سے واقف تھی۔ اس نے دریچے سے باہر جھانکا۔ سکندر ایرانی سفیر کو روکے کھڑا تھا اور کند ذہن اور کھلنڈرے لڑکوں کی طرح بیکار گپوں میں لگا ہوا تھا۔ اولمپیاس یہ سوچ کر خود باہر آئی کہ شاہ فیلکوس کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا سفارتی آداب کو نظر انداز کر رہا ہے تو وہ بگڑ جائے گا۔ ایرانی سفیر اور اس کے ساتھ آیا ہوا وفد اور محافظ اتنی حسین ملکہ کو دیکھ کر سن ہو کر رہ گئے۔ نسوانی حسن کے لیے ایران بھی مشہور تھا، لیکن یونانی حسن نے ان پر طلسم طاری کر دیا اور وہ اس کے بیٹے کا گنوارپن بھول گئے۔ اولمپیاس نے دستور کے مطابق سفیر کا استقبال کیا اور اسے دیگر مہمانوں کے ساتھ اندر لے گئی۔ اولمپیاس نے سکندر کے کان میں کہا کہ مہمانوں کو شراب پیش کرو۔ سکندر نے ایسے انداز سے شراب پیش کی جو بالکل عامیانہ تھا۔ وہ اس شاہی رسم سے واقف ہی نہیں تھا۔
ایرانی سفیر نے شراب قبول نہ کی اور کہا کہ وہ سادہ پانی پیے گا۔ یہ ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ مہمانوں کو شاہ فیلکوس کے دربار میں پیش کر کے اولمپیاس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سکندر کو وہاں بلایا اور اسے خوب ڈانٹا۔ اس نے کہا، تمہیں اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننا ہے، مگر تم تو جیسے گونگے اور بہرے ہو، لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے ہو۔ تمہارے دماغ میں گھوڑے ایسے سمائے ہیں کہ تمہیں کسی اور چیز کے ساتھ دلچسپی ہی نہیں۔ تمہارا دادا گھوڑوں کا سوداگر تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر دادا کی بدروح سوار ہے۔ اپنے آپ کو اس بادشاہی کے قابل بناؤ۔ سکندر کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے ماں کی باتوں نے تکلیف دی ہے۔ اسے تخت و تاج کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ بادشاہ بن کر دوسرے ملکوں پر فوج کشی کرے گا، مگر اس کی ماں اسے تخت و تاج کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ ایک جنون تھا جو یونان کی اس انتہائی حسین عورت کے دماغ پر آج سیب کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ یہ جنون سکندر کی پیدائش سے پہلے کا تھا۔ اولمپیاس اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی جو مقدونیہ کا بادشاہ ہوگا۔ وہ قبل مسیح کا دور تھا جب انسان توہم پرست تھا۔ یونان نے تو خیالی دیوتا تخلیق کر رکھے تھے۔ اولمپیاس کے خیالات اور عقیدے بھی ایسے ہی تھے۔ اس نے بہت سے سانپ پالنے شروع کر دیے اور محل کا ایک حصہ سانپوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں وہ اپنے ہاتھوں دودھ پلاتی اور خوراک کھلاتی تھی۔ محل کے اس حصے کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، لیکن اولمپیاس ان رینگتے ہوئے سانپوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ کمروں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں سانپ رینگتے پھرتے یا کنڈلی مارے سو رہے ہوتے تھے۔ ملحقہ باغیچے میں پودوں کی بیلوں کے ساتھ سانپ لپٹے ہوتے تھے۔ یہاں سے کوئی سانپ بھاگ کر کہیں نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہاں انہیں بڑی اچھی خوراک ملتی تھی۔ اولمپیاس نے سن رکھا تھا کہ پیٹ میں بچہ ہو تو وہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے جس میں اس کی ماں رہتی ہو۔ چنانچہ اولمپیاس نے اپنے ماحول کو سانپوں سے بھر دیا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے میں سانپوں والی خصلتیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ یہ کہ جس طرح وہ خود اتنے زہریلے اور خطرناک سانپوں میں بے خوف گھومتی پھرتی ہے، اسی طرح اس کا ہونے والا بچہ بھی نڈر ہوگا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو نڈر بنا لیا تھا۔ سانپ پالنے اور ان میں رہنے کی وجہ سے وہ حسین ناگن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اولمپیاس کا خاوند فیلکوس اس کے بے مثال حسن سے متاثر ہوا تھا اور اس سے شادی کر بیٹھا تھا۔ شادی کے بعد اس نے دیکھا کہ اس جوان لڑکی کی خوبصورتی طلسم ہوشربا ہے اور پراسرار بھی۔ اس کا ذہن سازشی تھا، مگر اس کا جو طلسم فیلکوس پر طاری ہو چکا تھا، اس کے آگے وہ مسحور کیے ہوئے انسان کی طرح بے بس اور مجبور تھا۔ وہ اسے آدھے محل کو سانپوں سے بھر دینے سے بھی نہیں روک سکا۔ جو ہی اولمپیاس دیکھتی تھی کہ اس کا خاوند اس کی کسی حرکت سے پریشان ہو رہا ہے تو وہ اسے اپنے حسن اور زبان سے مسحور کر لیتی تھی۔ پھر سکندر پیدا ہوا۔ اولمپیاس نے ایک ایک کر کے تمام سانپوں کو مار ڈالا، لیکن لوگ اسے حسین ناگن ہی کہتے رہے۔ سکندر کا شعور بیدار ہوا، وہ باتیں کرنے اور سمجھنے لگا تو اولمپیاس نے 2-4 عورتیں اور چند ایک آدمی انعام و اکرام اور اجرت پر رکھ لیے، جنہیں اس نے کہا کہ وہ اس کے بچے کے کان میں ہر وقت یہ ڈالتے رہا کرے کہ وہ عظیم آدمی بنے گا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اولمپیاس نے ان عورتوں اور آدمیوں کو یہ فرض بھی سونپا کہ وہ اسے بتاتے رہا کرے کہ بچہ ان کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے اور اس کا ذہن اسے کس طرف لے جا رہا ہے۔ فیلکوس نے دیکھا کہ اس کے بچے کو ماں نے اپنا قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ذہن کو کسی خاص سانچے میں ڈھال رہی ہے، تو اسے فکر پیدا ہوئی کہ بچے کی ماں بچے کو اپنا جیسا پراسرار فتنہ بنا رہی ہے، اور اگر بچے کا ذہن ماں کی خصلت کے سانچے میں ڈھل گیا تو یہ مقدونیہ کے تخت و تاج کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے بچے کو ماں سے الگ کرنے کے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے، مگر بچہ باپ کے پاس جاتا تو ماں بھی جا پہنچتی اور بچے کو باپ کے اثر سے محفوظ رکھتی۔ باپ کو بچے کے ساتھ اتنا ہی پیار تھا جتنا ماں کو تھا۔ باپ آخر باپ تھا، مرد تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے سکندر کو اس عبادت گاہ میں بھیج دیا جہاں استاد زماں ارسطو طب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔
ارسطو نے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ عبادت گاہ اس لیے پسند کی تھی کہ شہر کے ہنگاموں سے دور تھی اور وہاں عبادت کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ عبادت گاہ ویران ہو گئی تھی۔ ارسطو کو جو سکون وہاں میسر تھا وہ کسی محل میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ سکندر کو تعلیم کے لیے باپ نے وہاں بھیج دیا۔ ماں اسے روک نہیں سکتی تھی، بچے کو تعلیم تو دینی ہی تھی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی، وہ بچے کو کوئی اور تعلیم دینا چاہتی تھی۔ 2-3 ماہ بعد مقدونیہ کے ایک سرحدی قبیلے نے بغاوت کر دی۔ شاہ فیلکوس فوج کو لے کر بغاوت کو کچلنے کے لیے چلا گیا۔ اولمپیاس کو موقع مل گیا۔ وہ ایک رات کسی کو بتائے بغیر اس ویران عبادت گاہ میں چلی گئی جہاں اس کا بیٹا ارسطو کے پاس پڑھتا اور وہیں رہتا تھا۔ وہ ارسطو سے تنہائی میں ملی اور اس عظیم فلسفی اور مفکر پر ایسا جادو چلایا کہ وہ اس عورت کی بات مان گیا۔ اولمپیاس نے اسے کہا تھا کہ اس کے بچے کو وہ فیلکوس کی خواہش کے مطابق فلسفے اور طب کی تعلیم نہ دے بلکہ اسے بہترین حکمران اور سیاستدان بننے کے جوہر بتا دے۔ ارسطو نے سکندر کو وہی تعلیم دی جو اس کی ماں نے تجویز کی تھی۔ سکندر 16 سال کی عمر میں تعلیم لے کر عبادت گاہ سے واپس آ گیا۔ اس میں جہاں اور تبدیلیاں آئیں وہاں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ وہ ارسطو کو دنیا کا عظیم انسان اور قابل احترام اتالیق ماننے لگا، مگر اس کی تمام تر دلچسپیاں گھوڑوں کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ حکومت اور سیاست کے گر جاننے کے باوجود اس نے ادھر توجہ نہ دی کہ اسے باپ کا جانشین بننا ہے۔ اس کی ماں بہرحال خوش تھی کہ اس کے بیٹے نے ماں کے عزائم اور خواہشات کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کر لی تھی، لیکن ماں اسی سے مطمئن نہ تھی۔ وہ سکندر کو تمام انسانوں سے بلند و برتر بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے محل کی خادماؤں کو بڑی ہی رازداری سے بتایا کہ سکندر اس کے خاوند فیلکوس کا بیٹا نہیں بلکہ وہ ایک دیوتا شبز خاف کا بیٹا ہے جو ایک خوبصورت اور زہریلے ناگ کے روپ میں اس کے پاس آیا تھا۔ اس زمانے میں یونان کے لوگ دیوتاؤں کے وجود کے قائل تھے اور وہ اس افسانوی مفروضے کو بھی سچ مانتے تھے کہ کسی دیوتا کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے یا کسی دنیاوی روپ میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یونان کی دیومالائی داستانوں میں دنیا کی عورتوں کے ساتھ دیوتاؤں کے عشق و محبت کی کئی داستانیں ملتی ہیں۔ اولمپیاس نے سکندر کے متعلق یہ مشہور کیا کہ وہ دیوتا کا بیٹا ہے تو سننے والوں کو فوراً یقین آ گیا۔ اولمپیاس نے یہ بات اپنی خادماؤں کو رازداری سے اس لیے بتائی تھی کہ عورت بات پھیلانے کی عادی ہوتی ہے۔ چند دنوں میں سارے ملک میں مشہور ہو گیا کہ سکندر فیلکوس کا نہیں دیوتا شبز خاف کا بیٹا ہے۔ فیلکوس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو مافوق الفطرت انسان کے روپ میں پیش کر رہی ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورت فیلکوس کی زندگی میں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کرے۔ فیلکوس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس نے سکندر کو ارسطو کے پاس جس تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا تھا اس کی بجائے وہ کوئی اور تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اور یہ اس کی ماں کے کہنے پر عمل ہوا ہے۔ فیلکوس نے اپنے بیٹے کو ماں کے بد اثرات سے بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ مشہور کر کے سمندر کی طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، اپنی فوج کو لے کر سمندر کی طرف چلا گیا اور سکندر کو بھی جنگی تربیت دینے کے بہانے ساتھ لے گیا۔ فوج کو سمندر کے کنارے خیمہ زن کر دیا اور فیلکوس اپنے بیٹے کا مشاہدہ کرنے لگا کہ اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے۔ ایک کلوپترا مصر کی ملکہ تھی جو فرعونوں کے خاندان سے تھی۔ ایک کلوپترا یونان کی بھی تھی جس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ فیلکوس کی فوج سمندر کے کنارے خیمہ زن تھی۔ ایک رات فیلکوس اپنے خیمے میں شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک ایسی عورت خیمے میں داخل ہوئی جس کی خوبصورتی عرضی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ فیلکوس کو معلوم ہوا کہ وہ شراب کچھ زیادہ پی گیا ہے جس کے اثر سے اسے اتنے حسین وہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ کلوپترا اس کے پہلو میں جا بیٹھی۔ فیلکوس نے اس کے جسم کو محسوس کیا تو اسے یقین آیا کہ یہ وہمہ نہیں، گوشت پوست کی عورت ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیلکوس نے فوج کو خیموں سے نکال کر شراب کے مٹکے کھول دیے اور اعلان کیا کہ آج فوج جشن منائے گی۔ صبح تک سپاہی ناچتے گاتے اور شراب پیتے رہے۔ فیلکوس نے کلوپترا کو اپنے خیمے میں رکھا۔ دن کو جب فیلکوس کو ہوش آیا تو اس نے سکندر سے کہا کہ تم میرے قائم مقام بادشاہ ہو۔
واپس چلے جاؤ اور میری واپسی تک حکومت کا کاروبار چلاؤ۔ سکندر چلا گیا۔ 6 ماہ تک فیلکوس اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے کنارے رہا اور کلوپترا کو اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک روز فیلکوس کا ایک قاصد رازداری سے سکندر کے پاس گیا اور اسے باپ کا یہ پیغام دیا: میرے عزیز بیٹے، میں نے اتالوس کی بھتیجی کلوپترا کے ساتھ شادی کر لی ہے اور تمہاری ماں کو اب میں اپنی بیوی نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہاری بہتری کی خاطر تمہاری ماں سے قطع تعلق کیا ہے۔ تم تخت کے وارث ہو، تمہیں اپنی ماں کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر اس خفیہ پیغام کو اپنی ماں سے چھپا نہ سکا۔ اولمپیاس کے لیے یہ ضرب بڑی سخت تھی، لیکن اس نے نہ احتجاج کیا، نہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، لے جانا چاہتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا بیٹا مقدونیہ کے تخت کا وارث تھا۔ اولمپیاس نے یہ عجیب و غریب حرکت کی کہ شہر سے ذرا ہی دور ایک پرانا قبرستان تھا جس کے درمیان ایک بہت پرانا جھونپڑا کھڑا تھا۔ اولمپیاس محل اور اپنے بیٹے کو خیر بات کہہ کر اس جھونپڑے میں چلی گئی۔ وہاں وہ عبادت کرتی اور سود کاتا کرتی۔ سکندر نے اپنے باپ کو پیغام بھیجا کہ ماں محل سے چلی گئی ہے اور اب قبرستان کے ایک جھونپڑے میں رہتی اور عبادت میں وقت گزارتی ہے۔ فیلکوس کو تو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اولمپیاس محل سے نہیں نکلے گی اور اس کا جینا حرام کر دے گی۔ وہ اپنے بیٹے کے پیغام سے بہت خوش ہوا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ محل میں واپس آ گیا۔ اس نے اپنے مخبروں سے اولمپیاس کے متعلق معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتی ہے۔ مخبروں نے بتایا کہ وہ جھونپڑے میں بیٹھی رہتی ہے، اسے شہر میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ فیلکوس کی نئی بیوی کلوپترا اس کے ساتھ محل میں آ گئی۔ کلوپترا کا چاچا اتالوس بھی ساتھ آیا اور محل میں رہنے لگا۔ فیلکوس نے سکون کا سانس لیا کہ ایک فتنہ پرور اور پراسرار بیوی سے نجات ملی۔ فیلکوس یہ نہ دیکھ سکا کہ جس بیٹے کی خاطر اس نے اولمپیاس کو طلاق دی ہے، وہ بیٹا کلوپترا اور اس کے چچا کی نفرت کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ دونوں سکندر کو تخت کے نااہل، آوارہ اور کند ذہن ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ بات ہی نہ کرتے، اگر کرتے بھی تو ان کی بات میں طنز اور حقارت ہوتی تھی۔ سکندر ان کے رویے اور نیت کو بھانپ گیا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا، مگر اس کے باپ پر کلوپترا کے حسن کا جادو سوار تھا۔ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ ایک رات محل میں بہت بڑی ضیافت تھی۔ سکندر بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، مگر سکندر نہیں پی رہا تھا۔ کلوپترا اور اس کے چچا جانتے تھے کہ سکندر شراب نہیں پیتا، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ سکندر کے خیالات کی پرواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کلوپترا نے مہمانوں کے سامنے سکندر کو شراب پیش کی۔ سکندر نے انکار کر دیا۔ تم اجڑ اور جنگلی ہو۔ کلوپترا کا چچا سکندر پر برس پڑا۔ دیوتا زیوس کو قربانی دیتے ہو تو اس کے بت کے قدموں میں اپنے ہاتھوں شراب انڈیلتے ہو اور محفل میں کہتے ہو کہ تم شراب نہیں پیتے۔ کیا تم مقدونیہ کا بادشاہ بننے کے قابل ہو؟ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ کلوپترا کے چچا نے شراب کے نشے میں یہ بھی کہہ دیا، کلوپترا ایک بچے کو جنم دے گی اور وہ مقدونیہ کے تخت کا وارث ہوگا۔ سکندر نے قریب پڑا ہوا شراب کا ایک پیالہ اٹھایا اور اتالوس کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ اتالوس چکرا کر گرا۔ کلوپترا دوڑی آئی۔ سکندر نے اس کے منہ پر بھرپور تھپڑ مارا، وہ بھی تیورا کر گری۔ محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سکندر کا باپ غصے سے اٹھا اور ایک محافظ کی کمر سے تلوار کھینچی۔ سکندر خالی ہاتھ تھا، کھڑا رہا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ فیلکوس تلوار تانے سکندر پر وار کرنے آیا تو اس کے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پی گیا تھا۔ سکندر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا باپ لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ سکندر اپنے باپ کو اٹھانے کے بجائے ایک سٹول پر کھڑا ہو گیا اور محفل کے حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، آپ سب بلند عہدوں اور رتبوں کے لوگ ہیں۔ ملک کی قسمت اور مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اس شخص کو جو میرا باپ ہے اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ ایشیا کو فتح کرے گا؟ یہ بادشاہ جو تلوار اٹھا کر 2 قدم بھی نہیں چل سکتا، صرف مقدونیہ کے تخت و تاج کو سنبھالنے کے قابل نہیں۔ دیکھ لو اسے، شراب نے اسے کس طرح گرا دیا ہے۔ اس نے کلوپترا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کی نئی بیوی کو دیکھو۔ اس کے حسن اور اس کے ناز نخروں نے فیلکوس جیسے جابر جنگجو کو کس طرح بیکار کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں، عبرت حاصل کرو۔ میں کیوں شراب نہیں پیتا؟
صرف اس لیے کہ میں پاؤں پر کھڑا رہ سکوں۔ میں آپ کو ایشیا کی حکمرانی دینے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ کر شراب نہیں پینا چاہتا اور نئی بیویوں کی زنجیروں کا قیدی نہیں بنوں گا۔ فیلکوس بے ہوش پڑا رہا۔ اعلیٰ حکام اور مہمانوں سے بھری ہوئی محفل پر سناٹا طاری رہا۔ کوئی بھی اس نوجوان کا سامنا نہ کر سکا۔ نوجوان سکندر محفل سے نکل گیا۔ اس کا رخ اس قبرستان کی طرف تھا جہاں ایک جھونپڑے میں اس کی ماں اولمپیاس رہتی تھی۔ وہ جھونپڑے تک پہنچا تو اس کی ماں باہر کھڑی تھی۔ ویرانے اور صدیوں پرانے قبرستان میں کھڑی اولمپیاس جنات کی مخلوق لگتی تھی۔ وہ اب ملکہ نہیں، سیدھے سادے لباس میں عام سی عورت تھی۔ اس سادگی میں اس کا حسن نکھر آیا تھا اور پراسرار بھی ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ باہیں پھیلائے ہوئے آگے بڑھی اور اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ میرے بیٹے، اولمپیاس نے سکندر سے کہا، تم نے اطالوس کے سر پر شراب کا پیالہ توڑ کر شاید اچھا نہیں کیا۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، ماں، تمہیں اتنی جلدی کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اطالوس کے سر پر شراب کا پیالہ مارا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا باپ تلوار تانے تم پر لپکا تھا مگر گر پڑا، اولمپیاس نے مسکرا کر کہا، اور تم نے وہاں کے لوگوں سے جو کچھ کہا تھا وہ مجھ سے لفظ با لفظ سن لو۔ میں اس جھونپڑے میں رہتی ہوں لیکن مقدونیہ کا تخت و تاج میرے سائے سے آزاد نہیں۔ سکندر کو یوں لگا جیسے اس کی ماں میں کسی دیوتا کی روح داخل ہو گئی ہو یا وہ جادوگرنی بن گئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں ظاہری طور پر تارک الدنیا ہو گئی تھی، لیکن محل کے خادموں، خادماؤں اور چند اور اہم افراد پر اس کا جو رعب، اثر و رسوخ اور سحر طاری تھا وہ بدستور قائم تھا۔ اس کے پاس ان لوگوں کو معاوضہ اور انعام و اکرام دینے کے لیے بہت کچھ تھا جو اس نے جھونپڑے میں دبا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ اولمپیاس کے سحر کا یہ اثر بھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے وہ چاہے قتل کرا سکتی ہے۔ وہ تھی تو جھونپڑے میں مگر محل کی ایک ایک خبر فوراً اس تک پہنچ جاتی تھی۔ سکندر جب قبرستان میں داخل ہوا تھا تو اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ایک آدمی اس کی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سکندر کے قدموں کی آواز سن کر اور اس کی ماں کو پوری خبر سنا کر دوسری طرف سے چلا گیا تھا۔ ماں، سکندر نے کہا، میں محل میں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ میرے نادان بیٹے، ماں نے اس کی گال پر تھپکی دے کر کہا، میں تمہیں صرف مقدونیہ کا نہیں، آدھی دنیا کا فاتح اور بادشاہ بنانا چاہتی ہوں، مگر تم نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ دشمنوں کے درمیان رہو اور ان کا مقابلہ کرو۔ آج رات میرے پاس رہو، مجھے سوچنے دو۔ سکندر اپنی ماں کے پاس سو گیا۔ صبح جھونپڑے کے دروازے پر کوئی سکندر کو آوازیں دے رہا تھا۔ سکندر باہر نکلا۔ اس کا بڑا ہی گہرا دوست بطلی موس آیا تھا۔ اولمپیاس بھی باہر نکل آئی اور بطلی موس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شاہ فیلکوس نے اسے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سکندر اپنی ماں کے پاس گیا ہوگا، اسے واپس لے آؤ۔ وہ اپنے بیٹے سے انتقام لینا چاہتا ہے، اولمپیاس نے کہا۔ رات میرے بیٹے نے اس کی نئی بیوی اور اس کے چچا کی بہت توہین کی تھی۔ نہیں، بطلی موس نے جواب دیا، شاہ فیلکوس اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، وہ غصے میں نہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں۔ سکندر نے کہا کہ وہ نہیں جائے گا۔ تمہیں وہیں جانا ہے میرے بیٹے، اولمپیاس نے کہا۔ میں تم سے دور رہوں گی لیکن میری آنکھیں محل کی دیواروں کو پھاڑ کر تم پر لگی رہیں گی، میرے کان محل کے اندر کی سرگوشیاں سنتے رہیں گے۔ اس نے سکندر کو اپنے بازوؤں میں لے کر کہا، میرے بیٹے کو کسی نے بدنیتی کی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھ اس کے چہرے پر نہیں رہے گی۔ تم چلے جاؤ سکندر، اپنی ماں کو اپنے ساتھ سمجھو۔ سکندر اپنے دوست بطلی موس کے ساتھ چلا گیا۔ اولمپیاس جھونپڑے میں رہی اور اسے محل کی خبریں ملتی رہیں۔ سکندر اپنے باپ کے سامنے گیا تو باپ نے اسے گلے لگا لیا اور اتنے پیار کا مظاہرہ کیا جیسے رات کا واقعہ اس کے ذہن سے اتر گیا ہو۔ سکندر کو اطمینان ہو گیا کہ باپ اسے سزا نہیں دے گا۔ 2 روز بعد اولمپیاس رات کے وقت اپنے جھونپڑے میں لیٹی ہوئی تھی۔ نہایت آہستہ سے جھونپڑے کا دروازہ کھلا۔ اولمپیاس اٹھ بیٹھی اور بولی، کیا خبر لائے ہو؟ سکندر کی جان خطرے میں ہے، جھونپڑے میں داخل ہونے والے نے کہا۔ شاہ فیلکوس نے سکندر کو دھوکہ دیا ہے کہ سکندر نے محفل میں اطالوس اور کلوپترا کی جو بے عزتی کی تھی اس کی شاہ فیلکوس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکندر کو کھانے میں زہر دے دیا جائے۔ شاہ فیلکوس کے دل اور دماغ پر کلوپترا کا مکمل قبضہ ہے۔ جس روز سکندر نے اکیلے کھانا کھایا اس کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا۔ اولمپیاس نے سر ہلایا اور بولی، تم چلے جاؤ۔
3-4 روز بعد ویسی ہی ایک ضیافت تھی جس میں سکندر نے اطالوس کے سر پر شراب کا پیالہ توڑا اور کلوپترا کو تھپڑ مارا تھا۔ شاہ فیلکوس کلوپترا کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھا۔ اچانک سکندر کی عمر کا ایک نوجوان فیلکوس کے سامنے گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے خنجر کا ایک وار فیلکوس کے دل پر کیا اور دوسرا پیٹ پر کر کے پیٹ چاک کر دیا۔ شاہ فیلکوس اٹھا، گرا اور پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ محفل سے 2-3 آدمی خنجروں سے قاتل پر ٹوٹ پڑے اور اسے وہیں ختم کر دیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس نوجوان نے کیوں اور کس کے کہنے پر شاہ فیلکوس کو قتل کیا ہے۔ وہ بھی قتل ہو چکا تھا۔ یہ قاتل اولمپیاس کا بھیجا ہوا تھا اور قاتل کو قتل کرنے والے بھی اولمپیاس نے بھیجے تھے تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ قاتل کو کس نے بھیجا تھا۔ سکندر اسی وقت اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا باپ قتل ہو گیا ہے اور قاتل بھی قتل ہو چکا ہے۔ اولمپیاس نے کہا، میں نے انتظام کر دیا تھا کہ وہ زندہ نہ رہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ تمہارے باپ کو میں نے قتل کرایا ہے۔ یہ تم نے بہت برا کیا ماں، سکندر نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، صرف تمہارے لیے کیا ہے بیٹے، اولمپیاس نے کہا۔ مقدونیہ کا تاج تمہارے سر پر رکھنے کے لیے میں اب تک 10 آدمی قتل کرا چکی ہوں۔ یہ کلوپترا کے چاہنے والے تھے۔ ان کی مدد سے وہ تمہیں تخت کی وراثت سے محروم کر رہی تھی۔ تمہارا باپ اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ زندہ رہ سکے اور مقدونیہ کی بادشاہی پر سانپ بن کر بیٹھا رہے۔ شاہ فیلکوس کے مرنے کے بعد اس کے جانشین کا فیصلہ کرنا تھا۔ جرنیل اور وزیر اکٹھے ہوئے۔ پہلا نام سکندر کا پیش ہوا۔ اطالوس نے کہا چونکہ فیلکوس نے سکندر کی ماں کو طلاق دے دی تھی اس لیے سکندر وراثت کے حق سے محروم ہو چکا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ 2 ماہ بعد کلوپترا کے بطن سے فیلکوس کا بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے بالغ ہونے تک کلوپترا کے سر پر مقدونیہ کا تاج رکھ دیا جائے۔ کلوپترا بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر رونق تھی۔ اسے فیلکوس کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اجلاس کے کئی ایک شرکا نے اطالوس کی تجویز کی حمایت کی اور کہا کہ تخت کا جائز وارث وہ بچہ ہوگا جسے کلوپترا 2 ماہ بعد جنم دینے والی ہے۔ اس کی جوانی تک کلوپترا کو حکومت دے دی جائے۔ عین اس وقت کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ دروازے میں سکندر کی ماں اولمپیاس کھڑی تھی۔ حکومت کے کاروبار میں اس کا عمل دخل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا شاہی خاندان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اب ایک عام عورت تھی۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمام جرنیل اور وزیر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اس کے چہرے کے جلالی حسن کا اثر تھا، ورنہ وہ اب تعظیم کے حق سے محروم تھی۔ اس نے قہر بھری نظروں سے کلوپترا اور اس کے چچا اطالوس کو دیکھا۔ میں تم سب کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو تخت کی وراثت سے محروم کیا گیا تو میں ایک غضبناک بدروح کی طرح تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سب مجھے جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تم سب کی جانیں میری مٹھی میں ہیں۔ سوچو اور فیصلہ کرو۔ وہ باہر نکل گئی۔ اسی روز شاہی فرمان جاری ہوا کہ آج سے شاہ فیلکوس کا بیٹا سکندر مقدونیہ کا بادشاہ ہے۔ ماں نے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، لیکن اس نے بیٹے سے کہا، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ تجھے عظیم بننا ہے، ایشیا کا حکمران بننا ہے۔ اس وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا۔ اس نے اس میں صرف 15 ماہ صرف کیے۔ اس کی عمر ابھی 22 سال نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایشیا کی فتح کے لیے نکلا۔ اس نے ایران فتح کیا، پھر ہندوستان پر چڑھائی کی۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان بہت سی سلطنتیں تھیں جو اس نے فتح کی اور دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ تاریخ میں ایسے بہت سے فاتح ملتے ہیں جنہوں نے سکندر سے زیادہ فتوحات حاصل کی، لیکن فرق یہ تھا کہ ہر حملہ آور نے بستیاں تباہ کیں، لوٹ مار کی، عورتوں کو ذلیل و خوار کیا اور ظلم و تشدد سے لوگوں کو جنگلوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے برعکس سکندر نے تباہی کے بجائے تعمیر کی، لوٹ مار نہیں کی۔ اس نے تباہ حال بستیوں کو آباد کیا اور جنگلوں میں رہنے والوں کو شہروں میں آباد کیا۔ اس نے نئے شہر تعمیر کیے۔ اس پر اپنے استاد ارسطو کا بہت اثر تھا۔ ارسطو نے اسے یہی سبق دیا تھا کہ ہر انسان ایک خدا کا بندہ ہے اور ہر کسی کو باعزت زندگی گزارنے کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ سکندر نے اسی کو اپنا اصول بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو کوئی خطاب نہ دیا۔ اسے مفتوحہ ملکوں کے لوگوں نے سکندر اعظم کہا۔ اس کے اندر تجسس تھا، جسے ارسطو نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ ہر لمحہ یہ جاننے کے لیے بے تاب رہتا تھا
کہ پہاڑی کے دوسری طرف کیا ہے اور پہاڑی کو پھلانگ جاتا تھا۔ عمر نے وفا نہ کی۔ مقدونیہ سے نکلنے کے صرف 11 سال بعد سکندر اعظم مر گیا۔ وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 قبل مسیح میں مر گیا۔ اس نے کل 33 سال عمر پائی۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں کہ آدھی دنیا کا فاتح دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔